اللہم لک الحمد کما انت حلہ وصلی علی محمد کما انت حلہ۔ جناح ایجوکیشنل اکیڈمی سلسلہ درس قرآن کا آج چوتھا درس ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آئندہ درس میں ہم قرآن مجید پر لگے ہوئے رموز اوقاف کے بارے میں بتائیں گے۔ قرآن مجید میں رموز اوقاف کچھ ابو عبداللہ محمد بن تیفور رحمہ اللہ نے لگائے۔ قرآن مجید کے رموز اوقاف میں بعض جگہوں پہ تو لکھا ہوتا ہے آیت کے اوپر۔ جس آیت کے اوپر تو لکھا ہو یہ تو وقف مطلق کی علامت ہے کہ یہاں ایک بات مکمل ہو گئی اور یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ بعض آیات کے اوپر جیم لکھا ہوتا ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے، اس کا مطلب ہے یہاں ٹھہرنا جائز ہے۔ بعض آیات کے اوپر میم لکھا ہوتا ہے، یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ بعض حضرات اس کو وقف واجب بھی کہتے ہیں، لیکن اس سے واجب فقہی مراد نہیں۔ جس کے ترک سے گناہ لازم آتا ہے، بلکہ یہاں یہ مراد ہے کہ جتنے بھی وقوف ہیں قرآن مجید میں ٹھہرنے کے مقامات ہیں، ان میں سب سے اہم مقام یہ ہے کہ اس جگہ ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے۔ قرآن مجید میں بعض جگہوں پہ معا لکھا ہوتا ہے، اس کی نشاندہی امام ابو الفضل رازی نے کی۔ یہ معا اس آیت کے اوپر لکھا ہوتا ہے جس کی دو تفسیریں مراد ہوں۔ بعض آیات کے اوپر سقطہ لکھا ہوتا ہے، اس سے مراد کہ یہاں پڑھتے ہوئے سانس کو روکنا ہے، لیکن اس طرح وقف کرنا ہے کہ سانس ٹوٹنے نہ پائے۔ بعض آیات کے اوپر وقفہ لکھا ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں سقطہ کرنا ہے، سقطہ ٹھہراؤ جو ہے یہ سقطہ سے بھی زیادہ ہو لیکن یہاں بھی سانس ٹوٹنے نہ پائے۔ بعض آیات کے اوپر قوف لکھا ہوتا ہے، یہ علیہ الوقف کی علامت ہے کہ یہاں بعض لوگ ٹھہرنے کو اچھا سمجھتے ہیں اور بعض لوگ نہ ٹھہرنے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ بعض آیات کے اوپر وقف النبی لکھا ہوتا ہے، وقف النبی سے مراد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے دوران جہاں جہاں وقف کیا، جس آیت پر آپ تلاوت کرتے ہوئے ٹھہرے اس کو وقف النبی کہتے ہیں، وہاں ٹھہرنا وقف النبی کہلاتا ہے۔ بعض آیات کے اوپر صاد اللام بڑی علیہ صلی لکھا ہوتا ہے، یہ وصل الاولا کا مخفف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ملا کر پڑھنا زیادہ مستحسن ہے۔ بعض آیات کے اوپر صل لکھا ہوتا ہے، یہ یوصلو کا مخفف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے اور بعض حضرات کے نزدیک یہاں وقف کرنا بہتر ہے۔ قرآن مجید میں 540 رکوع ہیں، بعض حضرات کے نزدیک 558 رکوع بھی ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک جو 540 رکوع ہیں وہ اس چیز کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ رمضان شریف میں اگر قرآن مجید کو 27 رمضان مبارک کو ختم کرنا ہو تو قرآن مجید کے 540 رکوع پورے پڑھے جا سکتے ہیں پورے ہی 27 دنوں میں۔ رکوع کی یہ تقسیم تلاوت مقدار رکعت کی وجہ سے ہے۔ بعض حضرات نے کچھ آیتوں زیادہ ڈال کے رکوع کی نشانی ڈالی، بعض نے کچھ آیتیں کم ڈال کے رکوع کی نشانی ڈال دی۔ در حقیقت یہ ایک رکعت میں جتنا قرآن پڑھنا مستحسن ہے اس کے لیے رکوع کی علامت ڈالی جاتی ہے۔ معزز سامعین،
قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ لفظی یہ کیا جاتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو رحمان و رحیم ہے۔ یہاں مفسرین کا اختلاف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے، اور جس طرح سورۃ فاتحہ کو بلند آواز سے امام شافعی کے نزدیک نماز میں پڑھتے ہیں، اسی طرح بسم اللہ کو بھی بآواز بلند پڑھیں گے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے نزدیک بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جز نہیں، اس لیے اسے نماز میں جہراً نہیں بلکہ سرن پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو با ہے یہ بعض فرماتے ہیں الصاق کے لیے ہے، الصاق کا معنی ہے ملانا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو با ہے استعانت کی ہے، استعانت کا مطلب ہے مدد حاصل کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہوا کہ میں اللہ کی مدد کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ الرحمن وہ اللہ جو بڑا مہربان، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ با کو حرف جار کہا جاتا ہے، اور با کے بعد اسم ہے۔ لفظ اسم کا معنی ہوتا ہے نشان۔ لفظ اسم در حقیقت یہ سمون سے مشتق ہے۔ سمون کہتے ہیں علامت کو۔ اسم سے مراد وہ خاص لفظ جس سے کسی چیز کی پہچان لازم ہے۔ اسم کا مطلب معنی نام ہے، نام سے کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے، لیکن نام کے لینے سے وہ چیز بیان ہی ذہن میں مسمى ظاہر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم نام لیتے ہیں کہ آب یعنی پانی، تو پانی کی بیانی شکل انسان کے ذہن میں نہیں آئے گی، اس انسان کے ذہن میں جس نے ابھی تک آب کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جس نے پانی کو دیکھا ہے وہ پانی کے نام سے اس کو پہچان جائے گا، جس نے پانی کو نہیں دیکھا وہ اس کے اسم سے تو متعارف ہوگا لیکن اس کے مسمى سے متعارف نہیں ہوگا۔ تو اسم سے مسمى کا ذہن میں آنا لازم نہیں۔ آگے لفظ اللہ ہے۔ اللہ الہن سے مشتق ہے۔ الہ کہتے ہیں وہ جس کی پرستش کی جائے۔ یہ والہا فاتحہ باب سے بھی ہے اور والیہا سامیہ باب سے بھی آتا ہے۔ اللہ اس ذات کو بھی کہتے ہیں کہ جس کی قدرتوں کو دیکھ کر انسانی عقل متحیر ہو جائے۔ جب باب سامیہ ہوگا تو اس کا معنی متحیر ہوگا، اور جب باب فاتح ہوگا تو اس کا معنی پرستش ہوگا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس سے بے انتہا محبت کی جائے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی قدرتوں کو دیکھ کر انسان اس سے محبت کرے۔ لفظ اللہ در حقیقت الہن تھا، الف کو گرا دیا گیا اور اس کی جگہ الف لام لے کر آیا تو لفظ اللہ بن گیا۔ لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ذاتی نام اللہ کا اللہ ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے بعد الرحمن ہے۔ الف لام کا معنی جو ہے، یہ الف لام تخصیص کا ہے، خاص کرنے کے لیے۔ آگے ہے رحمان، اس کا لفظی ترجمہ ہے بڑا مہربان۔ رحمہ مادہ رحم سے مشتق ہے، چھپا ہوا۔ اللہ بھی اپنی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہے، ظاہراً نظر نہیں آتا، اس لیے اس کو رحمان بھی کہتے ہیں۔ رحمان کا ایک معنی ہے بڑا مہربان،
رحمہ مادہ، رحم وہ جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، مادہ کی جسم کی وہ حیات جس میں بچہ پرورش کرتا ہے اسے رحم کہتے ہیں، اس میں بچہ چھپا ہوتا ہے اس لیے اسے رحم کہتے ہیں۔ اللہ بھی ظاہر نظر نہیں آتا اس لیے اللہ کو رحمان کہتے ہیں۔ رحیم یہ صفت مبالغہ ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ رحمان فعلان کے وزن پہ ہے، رحیم فعیل کے وزن پر ہے۔ رحمان اور رحیم بعض مفسرین کے نزدیک یہ ایک ہی ہیں، اور بعض فرماتے ہیں رحمان یہ صفت عام ہے اور رحیم یہ صفت خاص ہے۔ رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے کہ اللہ کی ذات رحمان ہے، یہ اللہ رضوت کی صفات میں سے رحمان صفت صرف خداوندی ہے، صفت خداوندی رحمان ہے، اور رحیم صفت یہ انسانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم کہا گیا ہے، رؤوف الرحیم کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، کہ دنیا میں اللہ رحمان ہے، جس طرح اپنے پہ ایمان لانے والے مومنین کو رزق کی فراوانی، نعمتوں کی فراوانی عطا کرتا ہے، ان کی نشو و نما کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، اسی طرح کفار کی بھی اللہ نشو و نما کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، اپنی نعمتیں ان پہ بانٹتا ہے، اور اللہ نے اپنی نعمتوں کی بارش جس طرح مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے کی ہے، اسی طرح اپنے منکرین کے لیے بھی کی ہوئی ہے۔ زمین جس طرح مسلمان کے لیے اس طرح کافر کے لیے بھی ہے۔ اس نقطہ نظر سے رحمان اللہ کی صفت عام ہوئی، اور رحیم صفت خاص ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت صرف اور صرف رحیم ہوں گے، وہ مومنین کے لیے ہوں گے۔ آج کے درس میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظی ترجمہ اور ان کے مادوں کی تشریحاں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر مفسرین کا اور فقہ حضرات کا اختلاف، آئندہ درس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔